السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 24واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہاں پر جس چیز کو ظلم قرار دیا جا رہا ہے وہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، کہ اللہ نے اپنے شریک بنا رکھے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسا شخص بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی صفات یا ایسے نام یا ایسے افعال اس سے منسوب کرنا یا اس کے بارے میں ذکر کرنا جو دراصل نہ اس کے نام ہے، نہ اس کی صفات ہے اور نہ اس نے وہ کام کیا، وہ اس سے منسوب کرنا، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو ایسا کرنا جو ہے یہ دراصل بہت بڑا ظلم ہے۔ اصل میں ظلم ہے کیا؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مقام ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، جو شخص اس مقام پر اس کو نہیں رکھتا یا اس کی وہ قدر نہیں کرتا، اس کی وہ عزت نہیں کرتا، اس کو اتنا بڑا سمجھتا نہیں، تو یہ بھی ظلم ہے۔ عربی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ جس نے بھیڑیے سے بکریاں چروائیں اس نے ظلم کیا، کیونکہ بھیڑیا جو ہے وہ بکریوں کا دشمن ہے، آپ اس کے حوالے بکریاں کریں گے تو وہ چیر پھاڑ کے ختم کر دے گا، تو یہ بکریوں کے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب اللہ پر ظلم کرنے لگتا ہے، یعنی اللہ کا حق نہیں دیتا، تو پھر دراصل وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنا یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا ایسا جرم نہیں کہ جس کے بعد انسان کہیں بھاگ کے نکل جائے، وہ کسی اور کو نہیں، اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہا ہوتا ہے۔ ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں، چاہے اللہ پر ہو یا بندوں پر، یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ تو ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولے۔ اور وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، دوسرا بڑا ظلم کیا ہے؟ سچائی کو جھٹلانا۔ سچی بات سامنے آ جائے، دل گواہی دینے لگے کہ یہ حق ہے، اور انسان اس کا انکار کر دے کہ میں نہ مانوں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے پھر ٹھکانہ جہنم ہی بہتر ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کر آئے تھے، حق لے کر آئے تھے، اور آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی باتوں کا اقرار کرنے والے دراصل سچے لوگ ہیں۔ یعنی سب سے بڑی سچائی کو ماننا ہی انسان کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں سب سے آگے کون تھے؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، ذالک جزاء المحسنین۔ تو محسن کون ہوتا ہے؟ جو سچائی کی تلاش میں ہو، سچائی نظر آئے تو اسے قبول کر لے، اس کی تصدیق کرے زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یعنی ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ وہ غیر اللہ کا سہارا کیوں ڈھونڈتا ہے؟ کیا اللہ اس کی مدد کے لیے کافی نہیں؟ اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا،
جو لوگ بتوں پر ایمان رکھتے تھے اور ان کو بڑی چیز سمجھتے تھے، وہ ڈرانے لگے، یعنی کفار قریش جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں سے ڈرایا اور خوف دلایا اور کہنے لگے کہ آپ انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ یہ بت آپ کو مجنون بنا دیں گے یا آپ کو کوئی بیماری لگا دیں گے۔ تو اس بارے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ الیس اللہ بکاف عبدا، بتوں کی مدد اور ان کی کسی بھی چیز کی ضرورت کیا ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اسی سے پھر آپ دیکھیے کہ انسان حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھتا ہے۔ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تمہیں ڈراتے ہیں، غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکانے والا بھی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے صاف کہیے کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان وہ کام کرنے لگتا ہے جو بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے ہٹ کر وہ کام نہیں کرنا چاہتا، خواہ وہ کتنا ہی ضروری ہو، کیونکہ کوئی اور نہیں کر رہا اس کو۔ انسان کی ہمت کم ہونے لگتی، اور خصوصاً سچائی کی بات کرنا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور پھر اس پہ مخالفتوں کا سامنا، یہ انسان کے لیے بہت حوصلہ توڑ دینے والی چیزیں ہوتی۔ لیکن جس شخص کے دل کے اندر سچائی سما جاتی ہے اور اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، پھر اس کو اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ کتنے لوگ اس طرف آتے ہیں اور کتنے نہیں آتے۔ وہ بیر منیمم کے ساتھ بھی اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے، اس کا حوصلہ پھر کم نہیں ہوتا۔ تو یہاں ابتدائی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند لوگ تھے، اور یہ بھی مکی صورت ہے، تو آپ کو تلقین کی جا رہی ہے کہ ان کی باتوں کی آپ پرواہ نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے، 1,00,000 سے زیادہ۔ اور اگر آپ اس وقت ہمت چھوڑ دیتے کہ صرف چند ہی لوگ ساتھ ہیں اور یہ تو کچھ تعداد بڑھ نہیں رہی، اور یہ حقیقت ہے کہ مکہ سے ہجرت تک بہت کم لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن بعد میں آپ دیکھیں کہ کس تیزی کے ساتھ اسلام پھیل گیا۔ یعنی جنگ بدر میں 313 گئے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد تھی، اور غزوہ حنین جو فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا اس میں 12,000 لوگ آپ کے ساتھ شامل تھے، اور خواتین پیچھے، یعنی تعداد کتنی زیادہ بڑھ چکی تھی، اور یہ صرف چند سالوں کے اندر نقشہ پلٹ گیا تھا۔ تو ہم میں سے ہر انسان کو جو کسی بات کو حق سمجھتا ہے، درست سمجھتا ہے، اس کے ساتھ استقامت اختیار کرنی چاہیے، چاہے لوگ اس پہ راضی ہوں یا نہ ہوں، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنا کام کیے چلے جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، یعنی جب مشکلات سامنے آئے تو آپ کیا کہا کیجئے؟ حسبی اللہ۔ اوپر فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، تو یہاں مزید سکھایا گیا کہ آپ کہیے حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ یاد رکھیے کہ حسبی اللہ جو ہے یہ 2 مقامات پر کہا جاتا ہے، ایک تو نفع حاصل کرنے کے موقع پر اور دوسرا نقصان دور کرنے کے موقع پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہی کلمہ کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے لوگ آ گئے کہ دیکھو لوگ تمہارے خلاف بہت جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اس لیے انسان جب کوئی نیکی کا کام کرنا چاہے
اور اس کو اس راستے میں مشکل پیش آئے کسی بھی طرح کی، انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگے، تو حسبی اللہ پڑھے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ مددگار پیدا کر دے گا، لیکن اپنا کام جاری رکھے۔ اور پھر من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، جس بات کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ یعنی لوگ اگر آپ کو ڈراتے ہیں کہ آپ نقصان میں ہیں تو آپ فکر نہ کریں، جلد پتہ چل جائے گا کہ اصل نقصان میں کون ہے۔ اور یہاں پر ایسے عذاب کی بات کی جا رہی ہے جو ذلیل کرنے والا ہے۔ تو کفار مکہ پر دنیا میں بھی قحط کا عذاب آیا، ان کے بڑے بڑے سردار قتل بھی ہوئے، قیدی بنائے گئے، یہ لوگ بھوک میں اور قحط میں مبتلا کیے گئے۔ یہ سارے عذاب جو تھے وہ مشرکین مکہ کو بدر کے موقع پر اور اس کے آگے پیچھے پیش آئے۔ تو ہم سب کو بھی اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ذلت سے بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت۔ اور اسی طرح یہ دعا پڑھتے رہا کیجئے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اے اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا کر، ہر کام کا انجام اچھا کر، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ کر لے، کیونکہ یہ انسان کے لیے بہت ہیومیلیٹنگ ہے، بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے۔ دیکھیے قرآن پڑھنے والے کو تو عزت کا تاج پہنایا جائے گا اور عزت کا لباس، ہاں دنیا میں کوئی اس کی عزت کرے یا نہ کرے، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے۔ تو یہاں پر کفار کے لیے یا آپ کے مخالفین کے لیے اس کے برعکس عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ان پہ نازل ہو جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق آپ پر نازل کر دی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے ہے اور حق لے کر نازل ہوئی ہے۔ اب انسانوں میں سے جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، یعنی اللہ کے اذن سے ہی موت آتی ہے۔ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان بڑے سے بڑے حادثے سے بھی بچ جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹس میں پوری پوری گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن اندر ڈرائیور یا کوئی ایک سوار بالکل صحیح سلامت باہر نکل آتا ہے، اس کو خراش تک نہیں آتی۔ اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، یعنی نیند میں بھی ہماری ایک روح جاتی ہے، پھر وہ جس پر موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، وہ روح واپس نہیں آتی اور انسان فوت ہو جاتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ ہر روز رات کو ہم اس تجربے سے گزرتے ہیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں، یعنی اس آیت میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، روحوں کو روکنا، روحوں کو بھیجنا اور روحوں کو مستقل طور پر قبض کر لینا۔ یعنی روح جو ہے نا بذات خود ایک اللہ کی نشانی ہے۔ کس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر وہ آتی ہے اور کس طرح موت کے وقت وہ نکل جاتی ہے، اور کس طرح رات کو سوتے وقت ہماری ایک روح ہم سے چلی جاتی ہے اور پھر صبح اٹھتے ہیں ہم تو پھر وہ واپس آتی ہے۔ تو اس میں نشانی ہے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیا سبق لینا چاہیے اس سے؟ کہ ہم ہر روز سوتے وقت اپنی موت کو یاد رکھیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور میں زندہ ہوتا ہوں۔ یہ رات کو سوتے وقت موت اور صبح اٹھنا زندگی۔ اور اسی طرح جب آپ صبح اٹھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا۔ یعنی نیند کیا ہے؟ موت کی بہن۔ بعد ما اماتنا، اس کے بعد کہ ہم مر چکے تھے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ایک دن اسی طرح قبروں سے اٹھ کر اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اس کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اور رات کو سوتے وقت اللہ سے حفاظت کی دعا بھی کیا کریں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنی چادر کے کنارے سے بستر جھاڑ لے، یعنی اس کو جھٹک لینا چاہیے، جیسے دوپٹہ ہے یا کوئی بھی کپڑا ہے اس کے ساتھ اس کو
ڈسٹنگ کر لیں، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس کے اوپر آ گئی۔ پھر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها کما تحفظ به یا بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ میرے رب، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے، تیرے ہی نام سے اٹھوں گا یا اس کو اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری جان کو روک لیا، یعنی آج کی رات میری روح جو جا رہی ہے واپس نہ آئی، تو اس پر رحم کر دینا، اور اگر اس کو چھوڑ دیا، یعنی زندگی ابھی اور باقی ہے، تو اس کی حفاظت اسی طرح کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بھی رات کو پڑھ کے سونی چاہیے۔ یہ دعائیں آپ کو سونے جاگنے کے اذکار کتاب میں بھی ملیں گی، وہ کتاب آپ اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل کی ڈرار میں رکھ لیجئے، رات کو سوتے وقت دیکھ کے کچھ دن پڑھیں گے تو زبانی بھی یاد ہو جائیں گی۔ اسی طرح یہ کتاب جو ہے اس موبائل کی ایپس میں موجود ہے، سونے جاگنے کے اذکار، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے جب سوئے تو آپ اس سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں یہ ساری دعائیں اور سورۃ الملک اور السجدہ یہ بھی سب کچھ شامل ہے۔ ان کا آڈیو بھی ہے، اگر پڑھنی نہ آئے تو انسان سن بھی سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شمار ہونے کے لیے رات کا یہ ذکر ضروری ہے۔ اور یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تو ہماری روح لے رہا ہے، اگر تو نے واپس نہیں دینا تو اس پہ رحم کر دینا، یعنی گویا اپنے لیے خود ہی دعا مانگ کے ہم سو رہے ہیں، یعنی ایک اچھے خاتمے کی دعا مانگ کے سوتے ہیں۔ کیا اس اللہ کو چھوڑ کر، یعنی جو اتنی قوت کا مالک ہے کہ روح کو لے بھی لیتا ہے اور چھوڑ بھی دیتا ہے، ان لوگوں نے دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، یعنی توحید کے ذکر سے ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ یعنی اس میں ایک تو کفار قریش کی طرف اشارہ ہے ہی کہ وہ بتوں کے ذکر سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ان کو خوشی نہیں ہوتی، لیکن اس میں ہم لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیا کریں کہ اللہ کے ذکر سے ہمارے دل زیادہ خوش ہوتے ہیں یا بندوں کے ذکر سے زیادہ ہوتے ہیں۔ بندوں کی باتیں اور بندوں پہ تبصرے اور ان کی صفات اور ان کے اخلاق اور ان کے کیریکٹرسٹکس پہ باتیں کرتے ہم تھکتے نہیں، لیکن جب اللہ کی تعریف کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر پر دل کے اندر ناپسندیدگی آنا اور اس سے تنگی کا پیدا ہونا یہ بہت ہی خطرے کی علامت ہے، کیونکہ اگر کسی مجلس میں بعض اوقات کوئی شخص اللہ کا ذکر کر دے یا قرآن کی کوئی بات کرے تو کچھ لوگ ایسے ناک بو چڑھانے لگتے ہیں یا ان کو بوریت ہونے لگتی۔ ٹھیک ہے، ہر وقت بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے لوگ سننے کو تیار ہی نہ ہوں۔ اللہ کا ذکر یا اللہ کی بات اسی وقت کریں جب پہلے لوگوں کا ذہن تیار کر لیں تاکہ وہ اس کی ناقدری نہ کریں، یعنی حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں لوگوں کو۔ لیکن لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ اللہ کی بات سنتے ہیں تو کس دل سے سنتے ہیں، کس شوق سے سنتے ہیں۔ اور یہاں پر خاص طور پر اذا ذکر اللہ وحدہ، اکیلے اسی کا ذکر، اللہ کی توحید کا، یعنی لا الہ الا اللہ جب کہا جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ مومن تو دن میں کتنی بار لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ مثلاً اذان میں پڑھی جاتی، اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر وضو کے بعد جو یہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو وضو کے بعد بھی انسان اللہ کا ذکر کرے، آغاز بھی بسم اللہ سے کرے اور اختتام پر بھی دعا پڑھے۔ پھر اسی طرح نماز کے بعد 33 بار تسبیحات پڑھ کے پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، وہاں بھی وحدہ کا ذکر ہے۔ ان سارے کلمات میں وحدہ کا لفظ آتا ہے۔ صبح شام کی دعاؤں میں بھی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے یہ کہ جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ ہر بار کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کی 10 برائیاں معاف کرے گا، 10 درجے بلند کرے گا۔ یہ کلمات اس کے لیے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے ثواب کے برابر ہوں گے، اور صبح سے شام تک یہ کلمات اس کی حفاظت کریں گے، اور اس دن اس آدمی کا کوئی عمل اس عمل پر غالب نہیں آ سکے گا۔ اگر شام کو یہ ذکر کیا تو یہی ثواب ملے گا۔ تو صبح شام کی دعا میں یعنی اللہ کی وحدانیت کا ذکر جو ہے وہ اتنا زیادہ برکت کا باعث ہے۔ اور یہ بار بار میں یاد دہانی کیوں کراتی ہوں، کیونکہ قرآن مجید تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن عملی زندگی میں اگر یہ نہیں آتا تو پھر فائدہ نہیں ہے سب کچھ پڑھنے کا۔
تو ان دعاؤں کو یاد بھی کر لیجئے اور ان کا اہتمام بھی کیجئے. کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی لیکن فائدے کتنے. حفاظت کا وعدہ ہے. شام کو پڑھنے والے کے لیے بھی اسی طرح حفاظت کا وعدہ ہے. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. کہو اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، سب کچھ دینا چاہیں گے. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں لگایا. یعنی عذاب کی ایسی شدت جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. سلف صالحین جو تھے وہ اس آیت کو پڑھ کے بہت ڈرتے تھے. مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد لوگوں کے وہ اعمال ہیں جنہیں لوگ نیک عمل سمجھ کے کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ برے کام تھے. یعنی کچھ لوگ جیسے بدعات وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا ہو کہ ان کے یہ گناہ توبہ کے بغیر ہی معاف ہو جائیں گے، اور کل جب وہ اللہ کے حضور پہنچے تو وہ سارے گناہ وہاں موجود ہیں اور ان کی سزا بھی. اب انسان کیا سوچ رہا تھا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور آگے کیا ہوا کہ عذاب انتظار کر رہا ہے. اس سے زیادہ انسان کے لیے پریشانی کی بات کیا ہو سکتی کہ انسان کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو اور آگے نتیجہ کچھ اور ہی ہو. یعنی بدالہم ظاہر ہو جائے گا، ان کے لیے عذاب سامنے آ جائے گا. سفیان ثوری اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ریاکاری کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، دکھاوا کرنے والوں کے لیے تباہی ہے. یہ ان کے بارے میں آیت ہے، یہ ان کا قصہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن دکھاوے کے کر کے ساتھ ساتھ ضائع کیے چلے جا رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن جب وہ پہنچیں گے تو کہیں گے ہم نے تو اتنے نیک کام کیے تھے، ان کا اجر کہاں ہے؟ تو اجر کی بجائے ان کے لیے وہاں سزا سامنے ہوگی. اکرمہ کہتے ہیں کہ محمد بن منکدر اپنی موت کے وقت بہت زیادہ گھبرائے تو ان کو کہا گیا کہ یہ خوف اور گھبراہٹ کس بات پہ ہے، آپ کیوں اتنا ڈرے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، اور وہ یہ ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے سامنے وہ کچھ نہ آ جائے جس کا مجھے گمان ہی نہ ہو. اب دیکھیے کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جو کر کے ہم بھول ہی جاتے ہیں، ان پہ توبہ بھی نہیں کرتے. تو کچھ کبیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پہ توبہ لازم ہوتی. آپ بتائیے کہ جتنی بار زندگی میں غیبت کی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، اس پہ کبھی توبہ بھی کی کہ اللہ میں نے تو بہت ہی بڑا گناہ کر لیا؟ نہیں، ہم تو اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. یعنی اس پر ہم برا نہیں مانتے کہ ہمیں کوئی گلٹ ہو، بلکہ ہم جواز تلاش کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے ایسی ساری باتیں جو غلط تھیں جن کا ہم جواز تلاش کرتے رہے، یہاں اگر ان پہ معافی بھی نہیں مانگی، توبہ ہی نہیں کی، تو کل قیامت کے دن وہ کسی اور کے حصے میں تو نہیں چلی جائیں گی. جو ہمارے منہ سے نکلا وہ تو ہمارے حصے میں آئے گا، اور وہ سامنے ہوگا تو کریں گے کیا؟ ہم سمجھتے ہیں آیات کفار کے لیے، ان کے سامنے عذاب آئے گا کیونکہ انہوں نے دنیا میں شرک کیا. اتنے بڑے بڑے علماء اس سے ڈر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں نیک کام تو کرتے رہے لیکن کوئی پتہ نہیں کہ ان کے اندر کتنا اخلاص تھا، قبولیت کس درجے کی ہوئی. تو یہ نیتوں کا اخلاص جو ہے اور اپنے آپ کو نیک کام پہ جما کے رکھنا تاکہ کیا کرایا ضائع نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات احسان جتانے سے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں. تو ان ساری باتوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جن سے عمل ضائع ہوتے ہیں، شرک سے ضائع ہوتے ہیں، اسی طرح غیبت سے ضائع ہوتے ہیں، کیونکہ جس کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں ہمارے نیک اعمال اس کی طرف ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، وہ نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں. اور اسی طرح بدگمانی اور بہت سی اور گناہ ہیں کہ جو اعمال کو ضائع کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پہ کھل جائیں گے، وہ سیئات ان کے سامنے آ جائیں گی، گناہ سامنے آ جائے اور گناہ شکل اختیار کریں گے، اور وہی چیز ان پہ مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے. یعنی دنیا میں اس کو معمولی گناہ سمجھتے رہے اور کل قیامت کے دن وہ تو وبال جان بنا ہوا ہوگا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے، یعنی ہم نعمت عطا کر دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا، میں تو بہت پڑھا لکھا انسان ہوں نا، اس لیے مجھے یہ جاب مل گئی ہے. کتنے ہی پڑھے لکھے ایسے ہیں جو بیکار پھرتے ہیں. جب اللہ کوئی جاب دیتا ہے یا کوئی کام دیتا ہے تو بھی اللہ ہی کی رحمت اور فضل ہوتا ہے،
صرف ہمارا علم کچھ نہیں کرتا، وہ تو صرف ایک سبب ہے جو ہم نے اختیار کیا، اصل تو اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی لوگوں کو اس بات کا شعور ہی نہیں، ریئلائزیشن ہی نہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے۔ اور ان لوگوں میں سے جو بھی ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے، یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے؟ یعنی رزق کا زیادہ کرنا بھی اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے، اس لیے رزق کے معاملے میں تنگی ہو تو اللہ ہی کو پکاریں، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یہ بھی اس کی مشیت ہوتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے، کسی کی بندش نہیں ہوتی۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یعنی گناہوں کا احساس ہو جائے تو توبہ کر لو، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے۔ یعنی انسان کو توبہ کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، سب معاف ہو سکتا ہے، بس واپس پلٹنے کی دیر ہے، رجوع کرنے کی ضرورت ہے، نیکیوں کا سفر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس وقت یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، آیات تمہیں پتہ تھیں، احکامات معلوم تھے، پھر تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں وہ پیچھے جو گزر چکا، کذب علی اللہ، قیامت کے روز تم دیکھو کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ وہاں بتایا گیا کہ سب سے بڑے ظالم ہے وہ، اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، اور یہاں یہ کہ ان کے منہ کالے ہوں گے ظالموں کے، کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا دنیا میں، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو کوئی غضب نہ پہنچے گا، کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، سب چیزوں کی حفاظت بھی وہی کرتا ہے، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، کوئی نہیں چرا سکتا۔ اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ ان سے کہیے پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ پیچھے بھی اعمال کے ضائع ہونے کی بات تھی نا۔ شرک نمبر 1 خرابی ہے جس سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس لیے توحید کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جتنی چیزیں شرک کی کیٹیگری میں آتی ہیں ان سب کا اچھی طرح پتہ ہونا ضروری ہے کہ کہیں بھولے سے بھی اس میں نہ جا پڑے۔ تو تمام پیغمبروں سے اللہ نے کہا کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارا بھی عمل ضائع ہو جائے گا، یعنی انبیاء علیہ السلام کا بڑے سے بڑا عمل ضائع ہو سکتا تو باقی لوگوں کا کیا ہوگا، اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے، پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کے گر جائیں گے، سب کے سب جو زندہ ہوں گے سور پھونکنے سے، انسان حیوان سب بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے۔
جو آسمانوں اور زمین میں ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی حقیقت بتائی جا رہی ہے قیامت کے دن سے متعلق، اور وہ کیا ہے؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ ابھی زمین کا کیا رنگ ہے اور کیا چمک ہے اس میں؟ پانی والی جگہ یا ریت والی تو کچھ چمکتی ہے، لیکن ویسے تو زمین کی کوئی خاص چمک نہیں۔ قیامت کے دن زمین بھی چمک اٹھے گی، سفید روٹی کی طرح ہوگی، جس میں سے ایک ڈاٹ بھی کوئی ہو وہ بھی نظر آ رہا ہوگا، اور سب لوگوں کے بس صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی، اور یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ قبروں سے سب لوگ نکل کے اٹھ کے سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن تمام روشنیاں ختم ہو جائیں گی، ماند پڑ جائیں گی، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے بکھر جائیں گے اور لوگ تاریکی میں ڈوب جائیں گے۔ جب سورج بھی نہ ہو اور چاند بھی نہ ہو، ستارے بھی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اور یہ سب قرآن میں پڑھتے ہیں آپ؟ اندھیرا ہو جائے گا۔ اس موقع پر زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے نزول فرمائیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ایسی قوت اور تخلیق عطا کریں گے جس کی بنا پر وہ اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکیں گے، اس نور کو برداشت کر سکیں گے۔ اللہ کا نور ان کو جلا نہیں ڈالے گا، ان کے لیے اللہ کا دیدار کرنا ممکن ہوگا، یعنی جو ایمان والے ہیں۔ ورنہ اللہ کا نور اس قدر عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے تو جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے گی اس کے چہرے کا نور تمام مخلوق کو جلا کر راکھ کر ڈالے گا۔ یہ پتہ چلتا ہے ہمیں حدیث سے۔ اور جہاں تک سورج اور چاند ستاروں کا بے نور ہونا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، چاند گہنا جائے گا، سورج چاند ملا دیے جائیں گے۔ فاذا النجوم طمست، سورۃ المرسلات میں آتا ہے ستارے بے نور ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے بکھر جائیں گے، گر پڑیں گے۔ زمین کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید اور سرخی آمیز زمین پر ہوگا، جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے۔ اس زمین پر کسی چیز کا کوئی نشان نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے سارے اونچ نیچ، ٹیلے، درخت، عمارتیں، ہر چیز ہٹا دی جائے گی، صاف پلین میدان جو اس دن رب کے نور سے چمک اٹھے گا۔ یاد رکھیے قیامت کے دن کی کچھ مختلف سٹیجز ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں ہم سب کو جس سے واسطہ پڑنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تفصیلات بھی جانیں، یعنی آخرت کی مکمل تفصیلات ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ تو پڑھتے ہیں مگر ہم ان کو کنیکٹ نہیں کر پاتے، پھر اس کے ساتھ جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک پوری پکچر بن جاتی ہے۔ مثلا یہ یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے آئیں گے اس وقت زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی۔ زمین پر روشنی سورج اور چاند کی وجہ سے نہیں ہوگی کیونکہ انہیں تو لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر یہ اس مرحلے کے بعد ہوگی جب سورج مخلوق کے بہت قریب ہوگا۔ وہ آتا ہے نا کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور مخلوق پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ یعنی جب حشر کے میدان میں لوگ اکٹھے ہوں گے اور فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے اور پریشان حال ہوں گے، اور پھر لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح کے پاس اور ابراہیم علیہ السلام، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش کیجئے کہ حساب قائم کیا جائے۔ تو جب حساب قائم کیا جائے گا تو وہ کس طرح ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کے کچھ الفاظ ایسے ان کے دل میں ڈالیں گے جو اس سے پہلے کبھی بھی آپ کو معلوم نہیں تھے، پھر آپ خوب اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سر اٹھاؤ، مانگو، جو مانگتے ہو دیا جائے گا۔ تو پھر آپ سفارش کریں گے، یہ شفاعت کبریٰ ہے، آپ سفارش کریں گے کہ حساب کتاب قائم کیا جائے۔ اب پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نزول فرمائیں گے، اور اس موقع پر سورج، چاند، ستارے، ہر چیز کی روشنی ختم ہو جائے گی اور صرف ایک ہی روشنی باقی ہوگی، اور رب کے نور کی۔ اور اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نصف دن میں سب کا حساب لے لے گا۔ سریع الحساب ہے اللہ، اس کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ کچھ لوگ بلا حساب ہی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل کر۔
کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن سے معمولی حساب لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ دیکھیں گے اور درگزر کریں گے ان سے۔ اس وقت جب بندہ یہ سمجھے گا اب تو میں مارا ہی گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہ دکھا کے اعتراف بھی کروائیں گے۔ اور پھر کچھ لوگوں کا حساب بڑا سخت لیا جائے گا اور ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس دن کی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رکھے۔ وہ بڑا سخت دن ہے، اس دن ہر چیز کا نقشہ بدل جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ سورج اور چاند کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ بھی آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا۔ جب ان کی روشنی وہاں سے ختم ہوگی تو کیوں ڈالا جائے گا؟ ایک تو اس سے اس کی آگ اور بڑھ کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سورج کی گرمی کتنی شدید ہے، کتنی اس کی آگ تیز ہے۔ دوسرے جو لوگ ان کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی عبرت کے لیے کہ دیکھو ان کو تم الہ کہتے تھے، یہ تمہارے ساتھ یہاں موجود ہے، یعنی وہ بھی جہنم میں ہو گئے، اور ان کو جلنے کی سزا نہیں ہے نا، سورج چاند وہ تو پہلے ہی جل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب کچھ حق ہے، حقیقت ہے، اور یہ ہونے والا ہے۔ اس دن کی تیاری کرنی چاہیے، یہ اصل فکر کی بات ہے۔ جو دنیا میں ہے نا اچھا برا سب گزر جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، وہ اب حساب کتاب ہو رہا ہے، اب جہنم کی طرف کفار کو گھسیٹا جا رہا ہے، ہانکا جا رہا ہے، گروہ در گروہ۔ کیونکہ گروہ در گروہ کیوں ہوں گے؟ ایک جیسے کام کرنے والے ایک جگہ اکٹھے ہوں گے اور وہ ایک جیسے انجام کو پہنچیں گے، یہ بھی یاد رکھیے۔ یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں بھی یہ دن دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ جہنم میں جانے والوں کو دھکیل دھکیل کر، دھکے دے کر، جیسے قرآن مجید کی ایک اور آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یدعون الی نار جہنم دعا، دھکوں کے ساتھ ان کو پش کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے برعکس نیک لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اہل جنت کے جنت میں جانے کا منظر کیا ہے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اللہ اکبر۔ اور جو لوگ اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو ان کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، اب کوئی نہیں نکال سکتا تمہیں یہاں سے۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں نئے سے نئے گھر میں، بہترین سے بہترین گھر میں اگر ہم چلے جائیں کوئی گارنٹی ہے کہ ہم ہمیشہ اس میں رہیں گے؟ نہیں، کبھی موت انسان کو نکال دیتی ہے، کبھی سفر انسان کو وہاں سے نکال دیتا ہے، اور کبھی لوگ وہاں سے کک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو کتنے چاؤ سے اسے بیاہ کے لایا جاتا ہے، اور جب نہیں بنتی تو کس طرح نکال دیا جاتا ہے۔ وہ گھر جو اس کے لیے گھر تھا، سب کچھ تھا اس کا، اب کیا ہو گیا؟ اس کی کوئی بھی چیز اپنی نہیں، سب کچھ اجنبی ہے۔ تو دنیا کے گھر جو ہیں، ہر شخص کو گھر کا ایک بہت بڑا ہم اور غم ہوتا ہے، سب کا، اور خاص طور پر خواتین جن کا سارا دن کام ہی گھر میں ہوتا ہے، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا اپنا گھر ہو، چاہے جھونپڑی ہو، اپنا گھر، اپنا گھر، اپنا گھر۔ شادی ہوتے ہی بس سب سے بڑا غم یہی سر پہ سوار ہو جاتا ہے، اور زندگی بھر کی جمع پوجی انسان اس پہ لگا دیتا، ساری محنت اس کے لیے کرتا ہے، اور کیسے کرتا؟ آخرت کے گھر کو بھول کے کرتا ہے بعض اوقات۔ ہاں اگر وہ بھی ساتھ ساتھ یاد رہے تو پھر کوئی بات نہیں، ظاہر دنیا میں ٹھکانا تو چاہیے، پرندے بھی اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، گھر بنانے میں حرج نہیں ہے، ایز لانگ ایز جائز طریقے سے بنایا گیا اور اس کا بھی حق ادا کیا گیا ہو، اور اس میں رہ کر اللہ کا حق ادا کیا جائے، ہمارے گھر ہمیں غافل کرنے والے نہ ہوں۔ لیکن ایسے گھر نہ بنائیں کہ جو میوزیم ہو اور جن میں رہ کے آپ آخرت کی یاد کو بھول جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پردہ لٹکایا گیا تھا جس پر کچھ نقش و نگار تھے، آپ نے کہا یہ مجھے غافل کرتا ہے آخرت سے، اس کو اتار دو۔ تو ایسی ڈیکوریشن نہ کرے جو آپ کو آخرت سے غافل کر دے، اس طرح کا گھر ہو کہ جس میں آپ رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہیں، کیونکہ یہاں پر تقوی والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو انہیں سلام کیا جائے گا، تم بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ وسیع ہے جنت، جہاں چاہیں رہیں، کیونکہ دو دو جنتیں بھی ملیں گی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان،
جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں. اللہ کا خوف رحمتیں لاتا ہے، نعمتیں لاتا ہے. بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. لیکن ہمارا زیادہ عمل اور زیادہ کام کس میں گزرتا ہے؟ گھر سے کیوں نہیں نکل پاتے؟ کیونکہ گھروں کے کام ہم نے اتنے بڑھا لیے ہیں اور بعض اوقات خود بھی نہیں کرتے. کروانے کے لیے بھی تو وقت چاہیے ہوتا ہے نا. نوکروں کی ایک فوج جو ہے اس کو مینج کرنا وہ بھی ایک کام ہوتا ہے. جب لوگوں کو بلایا جاتا ہے نا کہ چلیں صبح آ جائیں، نہیں فلاں کو آنا ہے، فلاں مالی کو آنا ہے، اس کو آنا ہے، اس کو آنا ہے، کام دینا نہیں نکل سکتے. شام کو کہتے ہیں وہ ماسی کو آنا ہے، فلاں کو آنا ہے، نہیں نکل سکتے. بھئی پھر قرآن کس وقت پڑھو گے؟ آخرت کے گھر کی تیاری کس وقت کرو گے؟ جس گھر کی پہچان ہی نہیں اس کے لیے وقت کب نکلے گا؟ تو ایسا نہ ہو یہ گھر ہمارے خلاف حجت بن جائے جس کو ہم ہر وقت سجانے اور بنانے کی فکر میں اس قیمت پر کہ آخرت بھولی ہوئی ہے. اگر وہ یاد ہے اور حق ادا ہو رہا ہے تو کوئی نہیں، دنیا میں آپ اچھے طریقے سے رہیں، منع نہیں کیا گیا، لیکن آخرت کی قیمت پر نہیں. ہماری ساری انرجی، ساری ذہانت، سارا ٹیلنٹ صرف یہی نہ لگ کے رہ جائے، صرف اسی کو نہ سجاتے رہیں. اللہ کے گھروں کی طرف بھی ہمارے قدم اٹھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. آج 13ویں کا چاند تھا، کتنا چمکدار تھا، آسمان ویسے بھی بارش کی وجہ سے صاف تھا. آج رات 14ویں کا ہوگا. ذرا دیکھیے اور پھر اس حدیث کو یاد کیجیے کہ پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. جو ان کے بعد داخل ہوں گے ان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے. دوسرے درجے میں ان سب کے دل الفت و محبت میں ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے. کوئی نفرت، عداوت، اختلاف نہیں ہوگا ان کے اندر، نہ ان کی کوئی باہمی دشمنی. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. اور تم دیکھو گے فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا. یہ ہے قیامت کا دن. وقیل الحمد للہ رب العالمین. اور کہہ دیا جائے گا کہ حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہاں بتایا نہیں گیا کہ کون کہے گا، قیلا کہا جائے گا. پوری کائنات کی حمد ہوگی یہ کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا بنائی، پھر دنیا ختم کی، پھر دنیا والوں کو اٹھایا، پھر ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا، جنت والے جنت میں پہنچ گئے، جہنم والے اپنے انجام کو پہنچ گئے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے. اس وقت اللہ کی تعریف ہوگی. آسمان و زمین والے، نیک و بد، جن و انس، یہاں تک کہ جہنم میں پڑے ہوئے لوگ بھی اللہ ہی کی حمد بیان کریں گے. یاد رکھیے آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان میں اللہ نے روح پھونکی، روح ناک تک آئی تو انہوں نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ رب العالمین. تو پہلے لفظ جو ان کے منہ سے نکلے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ. جان نکلتے ہوئے مومن کیا کہتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے. اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی، دونوں ہاتھوں سے، دونوں پاؤں سے، دونوں سائڈ سے، اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. اس وقت بھی وہ تکلیف میں الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے. الحمدللہ یہ اس وقت جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں. اور جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اللہ کا شکر جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا. اور پھر جنت میں پہنچ کر ان کا اور کوئی کام اور کوئی عبادت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ تسبیح اور اللہ کی حمد ان کے اندر الہام کر دی جائے گی، ان کے سانس کے ساتھ جاری ہوگی. یعنی اس کے لیے بھی کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی، کوئی زبان نہیں ہلانی پڑے گی. ہر وقت تعریف ہو رہی ہوگی اللہ کی، کیونکہ اس تعریف سے بندوں کو خوشی نصیب ہوتی ہے نا. تو جنت میں خوشی اسی بات کی ہوگی، نعمتیں کھائیں گے پیئیں گے. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اہل جنت اس میں کھائیں گے پیئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ رفع حاجت، نہ ناک سے کچھ نکلے گا. صحابہ نے پوچھا پھر ان کے کھانے کا کیا بنے گا؟ فرمایا ایک ڈکار ہوگا اور کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا، بس یہی ان کا سب کچھ ہضم ہو جائے گا، اس سے گندگی کچھ بھی باہر نہیں آئے گی. اور یعنی کہ جو پسینہ ہوگا اس میں سے بھی خوشبو آئے گی. اور تسبیح اور تحمید الہام کر دیے جائیں گے، جس طرح سانس کو الہام کر دیا جاتا ہے، یعنی فطرت میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ہمیں کوشش کر کے سانس نہیں لینا پڑتا بلکہ وہ جاری ہو جاتا ہے، ایسے ہی تسبیح بھی جاری رہے گی. سورۃ المؤمن. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم.
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے. یہ کتاب اللہ نے بھیجی ہے جو زبردست ہے، عزت والا ہے، غلبے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. غافر الذنب، گناہ معاف کرنے والا ہے، یہ اللہ کی صفات ہے. وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. ذی الطول، بڑا صاحب فضل ہے، یعنی اس کی رحمتیں بھی ہیں اور عذاب اور سزا بھی ہے. کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی کفر کے باوجود لوگوں کا ترقی کرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ بہت کامیاب لوگ ہیں. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے. ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے. ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل بجہنم ہونے والے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ. عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، یعنی کچھ فرشتے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ اس کے آس پاس، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی عرش اٹھائے ہوئے ہیں، بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ فضیلت کی بات کیا ہے؟ ان کا صاحب ایمان ہونا. ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے انسان کے لیے اور فرشتوں کے لیے بھی. یعنی یہاں ایمان کی فضیلت اور ایمان کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ذکر کیا گیا کہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی ایمان رکھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یہ بھی ایمان کی وجہ سے سعادت ملتی ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، یعنی تیری رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. فاغفر للذین تابوا، آپ بخش دیجیے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں. واتبعوا سبیلک، اور انہوں نے آپ کے راستے کی پیروی کی. وقہم عذاب الجحیم، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. ایمان والے فرشتے ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں اور ایمان والے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان کا اور ہمارا کیا تعلق آپس میں؟ وہ کہاں ہم کہاں، لیکن جو چیز ہمیں جوڑتی ہے ایک دوسرے سے وہ ایمان کا رشتہ ہے. اسی بنا پر وہ کیئر کرتے ہیں ایمان والوں کی. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو بھی نیک ہوں، شرط نیک ہونے کی، ان کو بھی ساتھ ملا دے. تو بلا شبہ عزت والا حکمت والا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ وقہم السیئات، اور انہیں برائیوں سے بچا لے. ایمان والوں کو برے کاموں سے بچا دے. جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے. یاد رکھیے فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے ایمان کے بعد کچھ عمل صالح بھی ایسے ہیں کہ جس بنا پر فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. ہم انسانوں کی منتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو دعا کرو. کچھ کام کیجئے جس کی بنا پر فرشتوں کی دعائیں ملے، اور اس میں سب سے پہلا کام اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے. ہم نے استقبال رمضان پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ مہینہ تجدید ایمان کا ہے، رمضان برائے تجدید ایمان. تو جتنا جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی برکتیں رحمتیں زیادہ ہوں گی. اس کے علاوہ نماز کے بعد جو شخص جائے نماز پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، جتنی دیر بیٹھتا ہے اتنی دیر فرشتے اس پہ صلات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اس کو رحم کر. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ بس سلام پھیرتے ہی، اور کئی تو آدھا سلام کھڑے ہو کے پھیرتے ہیں، فوراً اٹھ جاتے ہیں. بھائی کس بات کی جلدی؟ ٹھہر جاؤ، تھوڑی سی اپنی بھی دعا خود بھی کرو، فرشتے بھی تمہارے لیے دعا کریں. تھوڑا سا رک جاؤ، گھر ہی جانا ہے نا. 1 منٹ لیٹ چلے گئے، 2 منٹ لیٹ چلے گئے تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی بھی کام جس کام کی وجہ سے آپ جلدی بچاتے ہیں اور جائے نماز سے اٹھ کے بھاگنے کی کرتے ہیں، اپنے آپ کو روک کے کہا کریں 1 منٹ اس کام میں لیٹ ہو گئے تو کیا ہو جائے گا، 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو کیا ہو جائے گا. کیا ہم اور کسی کام میں لیٹ نہیں ہوتے؟ شیطان اس وقت کچھ نہ کچھ ایسی گڑبڑ کرا دیتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا چلو اٹھ کے جلدی چلتے چلتے سبحان اللہ کر لیتے ہیں.
وہ بھی ٹھیک ہے، کر لی، شکر ہے آپ نے تسبیح کر لی، لیکن بیٹھ کے کرنا زیادہ افضل ہے۔ پھر باوضو سونا، جب کوئی بندہ رات کو باوضو سوتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اور جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے، یعنی آنکھ کھلتی ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اس بندے کو معاف کر دے اس لیے کہ یہ باوضو سویا۔ پھر عیادت کرنا، جب کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے نکلتا ہے تو جنت کے باغات میں چلتا ہے، یہاں تک کہ جب بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ صبح کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے اچھا کہاں جائیں، کس بیمار کو دیکھیں، ہمارے تو خاندان میں کوئی دوستوں میں بیماری نہیں، اب یہ 70,000 فرشتوں کی دعائیں کہاں سے لیں، کہاں جا سکتے ہیں؟ ہاسپٹلز میں۔ یس، الحمدللہ ہماری جو ویلفیئر ٹیم ہے وہ بھی آرگنائز کرتی ہے ہاسپٹل کے وزٹس، تو جو لوگ اس کام میں انٹرسٹڈ ہوں کہ وہ ونس اے ویک یا ونس اے منتھ ہسپتال میں جا کے مریضوں کا حال چال پوچھیں، ان کو کچھ سکھا دیں، کوئی بات ان سے کریں، ان کو کہ کلمہ ہی پڑھوا دیں، کوئی ذکر کروا دیں، کچھ سنوا دیں اچھا سا، تو اس دعا کے مستحق ہو جائیں گے۔ صبح کے وقت گئے 70,000 فرشتے، شام کو گئے 70,000 فرشتے۔ کیا واقعی ہمارے پاس وقت نہیں؟ نکل سکتا ہے نا وقت۔ ہم کتنے حریص ہیں کہ کوئی دعا کرے ہمارے لیے، اور فرشتے جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ان کی دعائیں ملیں گی انشاءاللہ۔ تو جو لوگ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہو اپنے نام لکھوا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح لوگوں کو خیر سکھانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین و آسمان، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں، مچھلیاں پانی میں، اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اچھی بات سکھانا، ہم اس کو کہ مجھے تو لیکچر دینا نہیں آتا، میں کیا سکھاؤں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف لیکچر دینا اچھی بات سکھانا ہے، یا کسی کرسی میز پر بیٹھ کر یہ اچھی بات سکھانا ہے۔ کسی بھی موقع پر کہیں بھی آپ کسی کو کوئی اچھی بات سکھا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی انویسٹمنٹ اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں میں کریں، ان کو لے کے بیٹھ جائیں، ان کو گلے سے لگائیں، ان کے ساتھ پیار کریں، ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں، خوشی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اچھی باتیں سکھائیں۔ یہ آپ کا بہترین صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اب سے سیکھ کے ساری زندگی جو کریں گے سب ثواب آپ کو ملے گا اور دعائیں الگ آپ کو ملیں گی۔ بس نیت کر لیں کہ یہ میں نے کرنا ہے، یہ سکھانا ہے۔ اسی طرح سحری کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں فرشتے، اور جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتہ آمین کہتا ہے۔ اور پھر یہ جنت میں جانے کی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ دعائیں کرتے ہیں کہ سارا خاندان اکٹھا جنت میں جائے، یہ بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، یہ ہے ہائیسٹ لیول آف سکسیس جس کو کوئی حاصل کر سکے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ آج تمہیں خود پہ غصہ آ رہا نا، اللہ کو تم پہ اس سے زیادہ غصہ تھا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، توحید کی دعوت دی جاتی تھی تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملا دیا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے۔ العلی، الکبیر، یہ بھی اللہ کے نام ہیں۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہ لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، صاف نیت کے ساتھ، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، عرش کا مالک۔ یہ عرش کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہی عرش پر تھا، اور اللہ نے عرش کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا: عرش، قلم، آدم اور جنت عدن۔ پھر باقی تمام مخلوق سے کہا کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو گئیں۔ عرش کی مقدار کوئی نہیں جانتا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ کرسی پاؤں کی جگہ ہے، فٹ سٹول ہے، اور عرش کی اصل مقدار
اور قدر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کچھ روز پہلے کسی نے ایک کلپ مجھے دکھایا جس میں کچھ ٹی وی پہ کچھ ٹاک شو میں ایک بحث ہو رہی تھی سخت قسم کی. کچھ مولانا حضرات آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے کہ ایک مولانا دوسرے سوال کر رہے تھے یہ بتائیے اللہ بڑا ہے کہ عرش بڑا ہے. اتنی تکلیف ہوئی کہ یہ کرنے کی باتیں ہیں اور سارے عوام کے سامنے. آپ لوگوں کا تو فریضہ یہ بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ عرش ہے کیسا. جو اللہ نے جتنا بتایا بس اس کے مطابق آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ اللہ بڑا یا عرش بڑا. کیا ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اکبر کا معنی نہیں آتا؟ جس کو اس کا معنی آتا ہے اس کے اندر تو یہ سوال ہی نہیں آ سکتا کہ کون بڑا ہے. اللہ ہی سب سے بڑا ہے. مخلوقات میں سے جتنی بھی اس کی کریشن ہے اس میں عرش سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ اس سے بڑا ہے. اور پھر عرش پانی پر ہے اور پانی آسمانوں کے اوپر ہے، اور اللہ تعالی اس کے اوپر تمام مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے اور سب کے حال جانتے ہیں. اب کوئی آپ سے اگر پوچھے اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہیں کہ کھڑے ہیں کہ کیسے، امام مالک سے یہی سوال کسی نے کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ عرش کا ہونا معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا کہ استوا کیسے ہے. قرآن مجید میں 7 یا زیادہ دفعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا تو اس کے بعد ہم کہاں سے جانیں گے؟ نہ آپ سے کسی نے سوال کیا اور نہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اچھا آپ عرش پر تھے، کیسے ہیں آپ وہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوال نہیں کیے اپنے رب سے، اور نہ ہمیں ایسی معلومات دی کیونکہ اس کا ہم سے تعلق نہیں. ہمارے لیے ایمان لانا کافی ہے کہ اللہ سب سے اوپر ہے، سب سے بلند ہے. ابھی پیچھے صفات 2 پڑھی، العلی علو، عالی بلند اوپر، الکبیر بڑا. بس یہی ان صفات پر ایمان لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. باقی کیفیت کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا کیا، یہ باتیں کرنا گناہ کے سوال ہے، یہ نہیں کرنے چاہیے کسی سے بھی. یہاں سے ہمیں سب سے پہلی چیز کیا نظر آتی ہے؟ آسمان. ایک آسمان سے دوسرے کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کا. کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان. آسمانوں کے بعد پھر جنت ہے. آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ جنت. جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کے بیچ کا فاصلہ کتنا ہے؟ 200 سال کا. اس کے اوپر پانی ہے، اس کے اوپر عرش ہے، اس کے اوپر ہمارا رب ہے. کتنا بلند، العلی العظیم العلی الکبیر. اور وہاں سے وہ ہماری سنتا ہے اور ہمارے حال جانتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اس کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ نے 7ویں آسمان سے اوپر پانی بنایا اور پانی کے اوپر عرش بنایا اور بیچ میں پھر جنت ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورج اور چاند کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قیامت کے دن ان کو جہنم میں جانا ہوگا. حاملین عرش، کچھ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. قیامت کے دن عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو ابو جہل اور لوگوں نے مذاق اڑایا کہ وہ کہنے لگے وہاں کو کوئی پہلوان، تو اس نے کہا اتنوں کو تو میں پکڑ لوں گا اور باقیوں کو تم نبٹ لینا، اور اس قسم کا مذاق انہوں نے کیا. لیکن انہیں نہیں معلوم کہ ایک ایک فرشتہ خود کتنا بڑا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں کے بارے میں کچھ بیان کروں. اور آپ نے صرف ایک چھوٹی سی بات بیان کی کہ اس کے کانوں کی لو سے کندھے تک، یہ بس اتنی جگہ، اس کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت کا ہے. تو باقی ان کا سائز کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اور پھر عرش کا سائز کیا ہوگا؟ اور حاملین عرش خوبصورت آواز میں رب کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز میں جواب دیتے ہیں. 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، اور 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک. اور یہ یاد رکھیے کہ لوح محفوظ عرش پر ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر کیا لکھا ہے؟ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. لہذا ایسے کام کریں جس سے اللہ کی رحمت آئے. وہ بلند درجوں والا مالک عرش. اب جب یہ لفظ آئے نا، یہ صفت اللہ کی کہ ذو العرش، تو تھوڑا تخیل سے بھی کام لیا کریں، اوپر سے اوپر سے اوپر سے، یعنی کہ انسان کی سوچ جواب دے جاتی ہے. جب اس کی بنائی ہوئی تخلیق، یہ گیلیکسیز، ستارے اور سیارے یہ اتنے بڑے بڑے ہیں تو ان کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا. اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کرتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے. وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی. اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہت کس کی ہے؟
سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی. کہا جائے گا آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی. آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، بہت جلد حساب لے لے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈراؤ ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے. اتنی گھبراہٹ کا دن، اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع سفارشی جس کی بات مانی جائے. اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے. یعلم خائنۃ الاعین، وہ عرش کا مالک بندہ ادھر سے ادھر اشارہ کرے آنکھ کا اس کو بھی دیکھ لیتا ہے، یا جس حرام چیز پر وہ کنکھیوں سے بھی نظر ڈالتا ہے اس کو بھی دیکھ لیتا ہے. کہاں جواز رہ جاتا ہے فحش فلمیں دیکھنے کا، ننگے جسم دیکھنے کا، دوسروں کے سطر دیکھنے کا، حرام منظر دیکھنے کا. جس کے دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہو کہ وہ تو نگاہ کی چھوٹی سی خیانت بھی دیکھ لیتا ہے، وہ کیسے لوگوں سے چھپ کے اور اللہ دیکھ رہا ہو اس کے سامنے اپنے اسکرین کے اوپر فحش مناظر دیکھے. ایسا شخص جو اللہ سے ڈرتا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اللہ نے منع کیا اس چیز سے. یعنی کسی کا سطر دیکھنا حرام ہے، تو ایسے میں یہ حرام کام وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو. اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، بڑی چیز ہو، چھوٹی ہو، باریک ہو، لطیف ہو، اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے. دل کی باتیں بھی جانتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے انسان، جو اس کی خواہشات ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں، سب پتہ ہے. اس لیے اللہ سے حیا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور جب انسان اللہ سے حیا کرتا ہے تو اللہ کا تقویٰ آ جاتا ہے پھر دل میں، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. دیکھیے مخلوق چھوٹی ہے نا، لیکن ہم اس سے زیادہ ڈرتے ہیں. اللہ بڑا ہے اور اس سے کم ڈرتے ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا. رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اہل مکہ تم کہاں چھوٹو گے؟ ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آخر کار اللہ نے ان کو پکڑا. یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے، یعنی طرح طرح کے الزام لگائے. پھر جب وہ ہماری طرف سے ان کے سامنے حق لایا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو. مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی. ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو. مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے. بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، ان کو بھی یاد کر لیجئے آج کی دعا کے طور پر. انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. جب کبھی کسی کا خطرہ ہو، کوئی دشمن کا یا ایسا موقع کہ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، آپ کو ان کے ظلم کا خوف ہو، تو آپ اللہ کی پناہ لیں ہر متکبر کے شر سے بچنے کے لیے. اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ بس یہ ہے اس کا قصور، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا، نشانیاں ہیں کھلی کھلی اس کے پاس. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تمہیں خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو. اللہ کسی ایسے کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھ جائے اور سخت جھوٹا ہو. اے میری قوم کے لوگو، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے. یہ فرعون کی قوم کا شخص تھا جو حق بات کر رہا ہے. اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ اس کو بات سمجھ آ گئی موسیٰ علیہ السلام کی. فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے. اور دیکھیے فرعون جیسا غلط کار بھی اپنی رائے کو درست کہہ رہا ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے.
وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پہ آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے، یوم التناد، جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات یعنی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں، اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو تکبر کریں اور جو بڑے بن کر رہیں۔ وقال فرعون یا حامان، فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے الہ کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ شیطان نے اس کے برے کام اس کو خوبصورت بنا کر دکھائے۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی۔ جو کچھ وہ کر رہا تھا وہی اس کے وبال کا سبب بن گیا۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، تھوڑے دن کی بات ہے۔ ہمیشہ کے قیام کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے رب کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یاد رکھیے رات کو سوتے وقت بھی جو دعائیں پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی ایک دعا ہے جس میں آتا ہے وفوضت امری الیک۔ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا معاملہ ہو جائے، کوئی مشکل آ جائے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے سوتا ہوں۔ بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ اب دیکھیے اللہ نے کیسے اکیلا تھا وہ پوری قوم کے مقابلے میں، اللہ نے اس کو بچا لیا اور چالے چلنے والوں کو پکڑ لیا۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ یہ سوء العذاب کیا تھا جس میں آل فرعون مبتلا ہوئی؟ پتہ ہے آپ کو کیا ہوا تھا؟ ڈوب کر مرے تھے، سمندر میں ڈوب گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیچھا کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام تو آگے نکل گئے اور سمندر واپس پھر مل گیا اور یہ سب ڈوب گئے۔ یاد رکھیے پانی میں ڈوب کے مرنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہاں اس کو سوء العذاب کہا گیا ہے کیونکہ ڈوبنے والے کو سانس بند ہو جانے کے ساتھ ایک مدت تک تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ شام کو جب آپ افطار کے بعد پانی پی لیتے ہیں تو جسم کی کیا حالت ہوتی، جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ تو کہاں جب ڈوبتا ہے شخص تو پانی اندر جا کے آپ دیکھو کہ پیٹ بھر جاتا ہے، ناک سے پانی، کان سے پانی، آنکھ سے پانی، منہ سے پانی، اور پھر کبھی انسان اوپر آتا ہے اور کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی ڈوبتا ہے کبھی اوپر تیرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سمندر کا آپس میں ملنا، ان لہروں کا ٹھاٹے مارنا، ان آوازوں کا شور انسان کو اور گھبراہٹ میں مبتلا کرتا ہے جب انسان کو یہ پتا ہو کہ وہ ہلاکی ہو جائے گا۔ اسی طرح پھر زندہ یا مردہ مچھلیوں کے کھانے کا نشانہ بن جاتا ہے، یعنی کبھی تو وہ زندے کو ہی کھا جاتی ہیں اور کبھی مردے کو، یا اور بھی مخلوق ہوتی ہے مچھلیاں نہ بھی ہوں تو۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ آل فرعون کو
ڈوبنے کی سزا ملی، ڈوب کر مرنے سے پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھنا۔ کبھی نہاتے ہوئے بھی پانی ذرا منہ پہ آ جائے نا، سانس روکنے لگے تو کتنی سخت تکلیف ہوتی۔ وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ اس کتاب میں انشاءاللہ آپ کو قرآن المسنون میں مل جائے گی، آپ سب کو یہ دی گئی تھی اسی لیے کہ اس کو اگر آپ مسلسل اپنے مطالعے میں رکھیں، قرآن مجید کے ساتھ ہی رکھ لیں، قرآن مجید پڑھ کے رکھا اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس کے اندر نشانی رکھ لیں اور کچھ دعائیں ایک دن مانگ لیں، ایک صفحہ پڑھ لیں، 2 پڑھیں، تہجد کے وقت پڑھیں، عمرے پہ جائیں، کہیں بھی ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ جب ہم خود سے دعائیں مانتے ہیں ہمیں کبھی یاد آیا کہ یا اللہ ڈوب کے مرنے سے بچانا، اللہ یہ کہ کبھی کوئی کسی کا سنے تو اس وقت انسان سوچتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ ہے، تھوڑی دیر کے لیے ڈرتے ہیں اس وقت پھر بھول جاتے ہیں۔ تو یہ دعائیں ہمیں اپنی آخرت بھی یاد کراتی رہتی ہیں۔ النار، اور پھر کیا ہوا، وہ پانی میں گئے تھے لیکن برزخ میں آگ کا عذاب بھی شروع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پر تو آپ کو دکھایا گیا کہ آل فرعون کس طرح صبح و شام آگ پر پیش کی جاتی ہے۔ اسی سے پھر قبر کے عذاب کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو حکم ہوگا آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو، یعنی جہنم کے عذاب میں۔ قبر کا عذاب ہلکا ہے جہنم کے سامنے۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں، سبھی عذاب میں ہیں، اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے۔ جیسے ہوتا ہے نا پورا ویک کام کرتے ہیں تو پھر ویکینڈ پہ کیا کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو وہاں جہنم میں بھی کہیں گے ایک دن ہمیں اس عذاب سے چھٹی مل جائے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار کہیں گے پھر تو تم دعا ہی کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کئی سال تک تو وہ جہنم کا دروغہ جواب بھی نہیں دے گا ان کو، وہ چیخیں ماریں گے، پکاریں گے، وہ بات بھی نہیں کرے گا ان سے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں پڑے رہو ذلیل ہو کے، مجھ سے مت بات کرو۔ اب آپ دیکھیے ایک شخص مصیبت میں اور کوئی اس کی فریاد سنے ہی نہ، اس سے مصیبت اور بڑھ جاتی ہے۔ اتنی بھیانک ہے وہ جگہ، ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو وہاں لے جانے والی ہو۔ پھر تم دعا ہی کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی، یعنی جہنم میں دعائیں نہیں قبول ہوں گی، دنیا میں ہوں گی، یہاں مانگے خوب خوب۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اخلاص کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ دنیا میں کیسے مدد ہوتی؟ ابن عباس کہتے ہیں ان کو غلبہ اور طاقت دے کر، یا دلیل دے کر، حق بات کی دلیل ان کو اللہ تعالیٰ سجا دیتا ہے، یا پھر کسی بھی طرح ان کو نجات دے کر ظالموں کے ظلم وغیرہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، جو انہیں رسوا کرنا چاہے گا وہ انہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہیں، سچائی قبول کر لیں اور اس پہ جم جائیں، مخالفوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، اللہ کی مدد آئے گی، صبر سے کام لیں یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور وہ اسی حال پر ہوں۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل اور دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ پس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یاد رہی تھی کل صبح اور شام تسبیح کرنا؟ الحمدللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، تکبر ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گھمنڈ کرتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، یعنی نیک اور بد ایک جیسے ہو جائیں۔ مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو
یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اچھا آپ کے لیے شکر ہے ہم تو مانتے ہیں، اگر مانتے ہیں تو تیاری کتنی ہے اس کو جانتے کتنا ہے، جانے بغیر کیا مانتے ہیں، اس میں احوال کیا کیا ہے وہ تو قرآن و سنت سے پتہ چلتے ہیں۔ جب اسی کو نہیں پڑھیں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ وہ کیسا دن ہے، تو اس پر ایمان پھر کیسا ہے؟ بغیر علم کے ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ کیا رب کی بات جھوٹی ہو سکتی؟ نہیں۔ تو ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں عبادت کیا عبادت ہے؟ دعا کی عبادت۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دعا نہ کرنے والے سے ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے۔ سفیان ثوری اکثر کہا کرتے تھے، اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس سے مانگے اور زیادہ مانگے، کثرت سے مانگے، یعنی جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اتنا اللہ کا پیارا ہے۔ تو دعاؤں کی کثرت، اور پھر فارملی بھی مانگے اور اٹھتے بیٹھتے بھی مانگے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگے اللہ سے، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے نہیں مانگتا۔ اے رب تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو بے نیاز ہو اور نہ مانگے، یعنی اس کو مانگنے کی ضرورت نہ ہو۔ یاد رکھیے جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے نا تو جتنی ہم اس مشکل کے حل کے لیے بندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، اور جتنا وقت لگاتے ہیں ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ وہ ہماری مدد کریں، اتنا اگر ہم دعا میں بھی لگا دیں نا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ بندوں کے پیچھے ہم زیادہ بھاگتے ہیں، فکر میں زیادہ دیر رہتے ہیں، دعا کم کرتے ہیں۔ دعا پہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ اس سے کچھ ہوگا، ہم سمجھتے ہیں جو لوگ کر دیں گے وہ زیادہ ہے، وہی ہے مسئلے کا حل۔ تو دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے، اس کو دعا کی نہیں توفیق۔ آپ نے فرمایا دعا فائدہ دیتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی جو کچھ نازل ہو چکا ہے، یعنی جو مصیبت آئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی کیا کرنا چاہیے؟ دعا مانگنی چاہیے، اور جو ابھی نہیں آئی اس کے لیے بھی، اس کو رد کرنے کے لیے بھی کہ وہ نہ آئے، اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ بس اے اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے۔ اب جب یہ بات ہے نا ضرور قبول کروں گا، تو پھر یا تو اسی صورت میں وہ چیز مل جاتی ہے جو مانگتے ہیں، یا پھر اس سے کوئی بلا ٹل جاتی ہے، کوئی بہتر چیز ہمیں مل جاتی، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی، لیکن دعا سنی ضرور جاتی۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی رات کی نیند کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، یعنی جو یہ سب کرتا ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ یاد رکھیے انسان کی تخلیق سب سے خوبصورت ہے۔ انسان کھڑا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے، ہاتھ سے پکڑتا ہے، باقی مخلوق کوئی چونچ سے پکڑ رہی ہے، کوئی منہ سے دانتوں سے کاٹ رہی ہے، اور اگر وہ ہاتھ استعمال بھی کرے تو ان بیچاروں کے ہاتھ کتنے گندے ہوتے ہیں۔ وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا، وہ کائنات کا رب ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب یہ دوسری بار آیا ہے کہ اللہ کے دین کو اس کے لیے خالص کر کے اس کو پکارو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑا کرتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے بڑھاپے سے پہلے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے وقت مقرر تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے، وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے
بس ایک حکم دیتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی ہے۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، قرآن پہ بحثیں کرتے ہیں؟ کہاں سے وہ پھر آئے جا رہے ہیں؟ جو لوگ اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، استغفر اللہ، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ حسن بن نبی حسن کہتے ہیں کہ زنجیریں جہنمیوں کی گردنوں میں اس لیے نہیں ڈالی گئی یا طوق اس لیے نہیں ڈالے گئے کہ انہوں نے رب کو عاجز کر دیا، بلکہ اس لیے کہ جب شعلے ان کو اوپر لے جائیں تو زنجیریں ان کو نیچے گرا دیں، اس کے وزن سے نیچے آ جائیں جہنم کی تہہ میں، اور پھر یہاں زنجیروں میں پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں، یعنی جب پیاس لگے تو اس طرف جائیں، اللہ اکبر، اور پھر آگ میں جھونک دیے جائیں، دوبارہ واپس آگ میں۔ یاد رکھیے جہنم کی آگ کو لوگوں سے بھی بھڑکایا جائے گا، وقودها الناس والحجارہ، یعنی وہ پتھروں سے بھی بھڑکے گی، سورج چاند بھی اس میں ڈالے جائیں گے، اور پھر انسان جب ڈالے جائیں گے تو ان کی اپنی ہیٹ ہوگی، اور اس طرح عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ چہروں کو اس طرح جھلس دے گی کہ جبڑے باہر نکل آئیں، شکلیں بد شکل ہو جائیں گی، کھال ادھیڑ دینے والی، نزاعۃ للشوا کلما خبت زدناہم سعیرا، جب آگ ہلکی ہونے لگے گی اس کو اور بڑھکا دیا جائے گا۔ یاد رکھیے آگ تو آگ ہے، حدیث میں آتا ہے ایک جہنمی کا سانس 1,00,000 سے زائد لوگوں کو جلا سکتا ہے، صرف سانس، اتنا گرم سانس ہوگا، اللہ بچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس مسجد میں، مسجد نبی کی بات کریں، 1,00,000 یا زائد افراد بیٹھے ہوں، اس زمانے میں تو نہیں تصور کیا جا سکتا تھا، لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں اتنا کراؤڈ ہو جاتا ہے، اور ان 1,00,000 لوگوں میں صرف ایک آدمی جہنمی ہو اور وہ سانس لے لے اور اس کی سانس ان سب کو پہنچے تو اس سانس کے اثر سے مسجد لوگوں سمیت جل جائے، اتنی سخت گرمی کی جگہ ہے وہ۔ اس لیے ہر اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے جو سزا کی طرف لے جانے والی ہے، اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے الہ جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، ہمیں نہیں پتا کہاں گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے، اب اپنی غلطیوں کا انکار کر دیں گے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتا دیے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو ان پر تم وہاں پہنچ سکو، یعنی سواری کے کام ان پر بھی، اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں کہیں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا۔ اللہ اکبر، رسولوں کا پیغام آیا، دین کی تعلیم آئی، لیکن وہ کس علم میں لگے رہے؟ فرحوا بما عندهم من العلم، اسی پہ اتراتے رہے۔ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں سب کچھ پتا ہے، تم ہمیں کیا بتاؤ گے؟ دین کے علم کو حقیر سمجھا، اپنی ڈگریوں کو بڑا سمجھا، اور یہ مسئلہ آج نہیں اس دور میں بھی تھا۔ پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔
سورت حامیم السجدہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم اتاری گئی ہے یہ یعنی کتاب رحمان اور رحیم کی طرف سے، جیسے سورت الرحمن میں آتا ہے الرحمن علم القرآن۔ یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ سکھا دیا، بتا دیا کہ ہم اس کے مطابق اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے اچھے برے کو پہچانیں۔ کتاب ایک کتاب ہے، فصلت آیاتہ جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ قرآن عربیہ، عربی زبان کا قرآن، یعنی یہ قرآن عربی میں ہے۔ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اس لیے عربی کو جاننا بھی اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ صرف خود سے ہی ٹرانسلیشن پڑھ کے انسان کے میں نے سب جان لیا کافی نہیں۔ جو وسعت اور گہرائی عربی زبان کے اندر ہے وہ خالی ترجمے پڑھنے سے نہیں آتی۔ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا۔ مگر ان میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی، اکثر لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اس کا حق ہی نہیں ادا کرتے، اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ یعنی پڑھنا اگر مشکل ہے تو سننے کی بھی روادار نہیں۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا، ایک رکاوٹ ہے، ایک دوری ہے، ایک اجنبیت ہے۔ تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اسی سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اس رب سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کی تخلیق کی بات کرتے ہیں، پھر آسمان کی تخلیق کی بات کرتے ہیں، اور پھر دنوں کا اندازہ بھی بتاتے ہیں۔ 4 دن میں یہ کام ہوا۔ اللہ تعالیٰ تو کن کہہ کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے، پھر 4 دنوں کا اور پھر 6 دنوں اور 7 دنوں کا ذکر کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایک تحمل سے تھوڑا تھوڑا کر کے کام کرنے کی تعلیم دی گئی۔ مخلوقات کو ایک طویل عرصے میں پیدا کرنے میں ایک حکمت ہے، اور وہ کیا کہ اپنے بندوں کو ٹھہر ٹھہر کر اور آرام سے کام کرنے کی تعلیم دی جائے، یعنی ایک دم سب کچھ نہ کر لیا جائے بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور اس میں حوصلہ رکھا جائے، جلدی نہ مچائی جائے کہ یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہو گیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے الحلیم الغنی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی بے شک اللہ غنی، تحمل والے، سوال سے بچنے والے سے محبت رکھتا ہے، اور بد زبان، فاجر، چمٹ کر مانگنے والے سے بغض رکھتا ہے۔ تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ اور سب سے اہم عبادت میں تحمل کی ضرورت ہے، وہ کون سی ہے؟ نماز۔ ابو ہریرہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے آ کے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد آپ کو سلام کیا اور جانے لگا، تو آپ نے سلام کا جواب دے کے فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا، اس نے پھر ویسی نماز پڑھی جیسے پہلی دفعہ پڑھی، پھر آیا سلام کیا، آپ نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب جب 3 بار ایسا ہوا تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں اس سے بہتر ادا نہیں کر سکتی، مجھے علم نہیں کہ اس سے بہتر کیسی نماز ہوتی ہے، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو پڑھو،
پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں اطمینان سے جاؤ، اطمینان، پھر سر اٹھاؤ سیدھے کھڑے ہو جاؤ اطمینان سے، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان سے ہو جاؤ، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ 2 سجدوں کے بیچ میں اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور اس طرح اپنی نماز پوری کرو۔ یاد رکھیے ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ میں جب ہم آئیں تو وہاں رکنا لازم ہے، وہاں ہلتے ہوئے مت اٹھے کہ آپ سجدے میں گئے اور وہیں سے ہلتے ہوئے اٹھے اور ابھی بیٹھے ہی نہیں تھے دوبارہ سجدے میں چلے گئے، ایسی نماز نہیں ہوتی، ٹھہر ٹھہر کے سکون سے نماز۔ اسی طرح قرآن، رتل القرآن ترتیلا، تو عام روزمرہ زندگی میں بھی تحمل، لیکن اس کی پریکٹس نماز کے ذریعے۔ جو نماز میں اپنی جلد بازی پہ قابو پا لے گا نا، وہ باقی چیزوں میں بھی پا لے گا، کیونکہ دن میں 5 دفعہ اس کی پریکٹس ہوتی، ٹریننگ۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا۔ ہر آسمان کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے، اس کا کیا کیا کام ہے، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اب اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پہ نازل ہوا تھا، جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔ ان کو یہ نہ سوچا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زور آور ہے۔ وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے سیدھی راہ پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بن کے رہنا پسند کیا۔ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پہ ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا، پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پہ گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے، کیونکہ 3 اعضاء جن کا یہاں ذکر ہے اکثر گناہ ان تینوں سے ہی ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ کان، آنکھیں اور سکن۔ سکن میں سب پھر آ جاتا ہے نا، اس کے اندر آ جاتی۔ قیامت کے دن یہی بول بول کے بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا غلط کیا۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی رب نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں، یعنی اس وجہ سے تم غلط کام کرتے رہے۔ ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا کہ اس کو کیا پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ یاد رکھیے اچھے عمل کے لیے اچھا گمان بھی ضروری ہے۔ جب اچھا کام کرے تو سوچیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب پتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان صرف گمان کرتا ہے، کام نہیں کرتا، اور بعض اوقات صرف کام کرتا ہے اور نیت نہیں رکھتا، دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو انہیں کوئی موقع نہ دیا جائے گا، واپس نہیں آنے دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، یہ ساتھی اور یہ دوست کیسے تھے؟ جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کے دکھاتے تھے، ان کے غلط کام ان کو خوبصورت بنا کے دکھاتے۔ آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چشمہ ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چشمہ ہو چکا تھا، یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ یہاں جن ساتھیوں کی طرف اشارہ ہے وہ دراصل شیاطین ہیں، جنوں
اور انسانوں دونوں سے. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان لگا ہوا ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی، صحیح مسلم کی روایت ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میرے رب نے اس پر میری مدد کی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے. آخر کار ان پر بھی وہی فیصلے عذاب چشمہ ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چشمہ ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو. یہ کس کا کام تھا؟ جو حق کو نہیں مانتے تھے. اور افسوس یہ کہ آج کئی مسلمانوں کو قرآن سننے سے روکتے ہیں، اور جب یہ سنایا جائے اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ. یہ ان کی سازش تھی. اول تو کسی کو سننے نہ دو، اور اگر کچھ لوگ سننے گئے تو ڈسٹربنس کریٹ کرو. کیوں؟ تاکہ کچھ اثر نہ لیں. یاد رکھیے قرآن سنتے وقت شور کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے یہاں کہ والغوا فی، اس وقت تم شور مچاؤ وہاں. ابن عباس نے کہا اس سے مراد ہے قرآن پڑھتے وقت شور شرابہ کرنا، باتیں کرنا. وہ لوگ کیا کرتے تھے جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا تھا تو باہر تالیاں، سیٹیاں اور ہنگامہ برپا کر دیتے تھے تاکہ اندر جو ہیں ان کو سنائی کچھ نہ دے. ضحاک کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو دوسرے لوگ کثرت سے باتیں کریں تاکہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں ان پہ خلط ملط ہو جائے. تو یاد رکھیے قرآن سننے کے بھی کچھ آداب ہیں، اور یہ صرف اس مجلس میں نہیں، گھر میں بھی جب قرآن لگا ہوا، اور جب یہ رقیہ لگا ہوا ہوتا ہے، جب صبح کے وقت آپ کو قرآن کی تلاوت سنائی جاتی ہے، رقیہ سنایا جاتا ہے شفا کے لیے، آپ ہی کے فائدے کے لیے. کیونکہ کہاں ہمیں وقت ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا کے بیٹھ کے آرام سے سکون سے تلاوت سنیں اس کی. یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے. قرآن شفا ہے، اور خاص طور پر یہ آیات جن کی سلیکشن کر کے سنایا جاتا ہے آپ کو. تو اس سے میں آتی ہوں تو الحمدللہ کچھ لوگ تو بہت سکون سے سن رہے ہوتے ہیں، توجہ سے. کچھ لوگ باتیں کرنے سے بازی نہیں آتے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. یاد رکھیے قرآن پڑھنا اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کا ادب بھی کریں، اس کا احترام کریں، اور جہاں تلاوت لگی بھی ہو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی آپ کی آنکھیں کھلی رہتی تھی، آپ کے کان اور آپ کا دل اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کے لیے فارغ ہو جاتا تھا. اس لیے یہ جائز نہیں کہ کسی کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو وہ بے خبر ہو، کچھ اور کام کر رہا ہو اور توجہ سے نہ سنے. اب ہمارے یہاں عام طور پر بڑا رواج ہو گیا، گھروں میں آڈیو لگا دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت پلے کر دیتے ہیں اور گھر کے کام کاج کرتے ہیں. اگر تو خاموشی سے کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے باتیں کیے جا رہے ہیں اور قرآن بھی تلاوت ہو رہی ہے تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے، ناقدری ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ایک آیت ہے بڑی سخت، سورۃ الحجرات کی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز اونچی کرو تمہارے باز کے اوپر آواز اونچی کرنے کی طرح. ایک دوسرے کے اوپر جب ہم لاؤڈ بولتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہو. تو اسی طرح قرآن کی آواز سے زیادہ چیخ چلا کر بول کر اپنی آواز بلند کرنا یہ بھی کہیں اعمال کی بربادی کا باعث نہ بن جائے. تو اس لیے جب قرآن سنایا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنیں، ورنہ بند کر دیں اس کو. لوگ اذان بھی نہیں ڈھنگ سے سنتے، حالانکہ اذان سن کے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے. وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا. یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم آج انہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں دنیا میں بھی، مرتے وقت بھی، قبر میں بھی، اور وہ خوشخبری کیا سناتے ہیں؟ نہ ڈرو نہ غم کرو. انہیں پھر نہ موت کے وقت کوئی غم ہوگا اور نہ ڈر. خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست، اچھے ساتھی. وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا،
اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ یہ رب پر ایمان لا کر استقامت اختیار کرنے کی جزا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں۔ تو بہترین بات کون سی بات ہے؟ جس کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے، کیونکہ ایک بندہ بھی آپ کے ذریعے ہدایت پا جائے تو 100 سرخ قیمتی اونٹوں سے بھی زیادہ نفع کا سودا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ لوگوں کو ہی نہیں بلاتے رہیں، دعویٰ ہی نہیں کرتے رہیں، خود بھی عمل کریں اور پھر اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں۔ تم بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو، یعنی کوئی برا کر رہا ہے تمہارے ساتھ جہالت برت رہا ہے، تم اچھا کرو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے، یعنی دشمن بھی دوست بن جائیں گے۔ تو یاد رکھیے جو لوگ مل کے دین کا کام کرتے ہیں ان کو تو اس سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے آپس میں۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان کو جو صبر کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنوں کو بھی اپنا نہ بنا سکے، آپس ہی کی محبتیں نہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمیں صبر نہیں، صبر کی کمی ہے۔ اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں، جو اس موقع پر صبر کر جائیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنے دشمن شیطان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، اس کی برائی کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے، اللہ سے مدد لینی چاہیے۔ شیطان کی شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ۔ شیطان آتا ہے وسوسوں کی شکل میں، یا شر کو خوبصورت بنا کے، یا نیکی کرنے میں سستی ڈال کے اور گناہوں کا ارتکاب کروا کے۔ تو ایسے میں انسان اللہ کو کہے، اللہ میں کمزور ہوں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھے تیری حفاظت چاہیے۔ شیطان کو برا بھلا نہ کہنا شروع کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شیطان کو برا بھلا مت کہو، اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یعنی وہ تمہیں غلط رستے پہ لے جا رہے، اب اس کو لانتی اور کیا کچھ کہنے کی بجائے اس کو چھوڑو، اس کے حال پہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے شیطان سے کیسے معاملہ کرنا ہے۔ جب شیطان سے اس طرح معاملہ کرنا ہے تو انسانوں سے کیسے کرنے ہیں؟ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری کو ٹھوکر لگی تو اس کی زبان سے نکلا شیطان ہلاک ہو۔ تو آپ نے فرمایا یہ مت کہو کہ شیطان ہلاک ہو، کیونکہ جب تم یہ کہتے ہو تو وہ بھول جاتا ہے کہ او میری وجہ سے یہ کام ہوا، ان کو نقصان ہوا۔ جب تم اللہ کا نام لیتے ہو، بسم اللہ کہتے ہو، اس وقت تو وہ مکھی کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب تم اس کو برا بلا کہتے ہو تو پھول کر ایک گھر جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر بھی اللہ کا نام لینا چاہیے۔ تعوذ جو ہے وہ شیطان کے حملوں کا توڑ ہے۔ اللہ کی طرف رجوع اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ رات اور دن اور سورج اور چاند، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ غرور میں آ کر اپنی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے، مستقل تسبیح، کوئی بریک نہیں۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، محفوظ کتاب۔ یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ ہے۔ اے نبی، آپ سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئیں، کیا عجیب بات ہے، کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے۔ پھر یہی بتایا گیا، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء،
مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے، ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ دیکھیے، بارہا یہ بات آپ سے کر چکی ہوں کہ قرآن شفا کے لیے بھی ہے، اور یہ خود قرآن بتاتا ہے، یعنی جو شخص اس پہ ایمان لا کر اس سے ہدایت لیتا ہے، اس کے شکوک و شبہات، اس کے کنفیوژن، اس کی تکلیفیں دور ہو جاتی، حتیٰ کہ جسمانی بیماریاں بھی اس سے دور ہوتی ہیں۔ لیکن ظالم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کے لیے نقصان کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ ابن قیم کہتے ہیں قرآن تمام بیماریوں کے لیے مکمل شفا ہے، چاہے وہ دل کی ہو یا جسمانی ہو، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، لیکن ہر شخص اس سے شفا حاصل نہیں کر پاتا، اور نہ ہی ہر ایک کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ اس سے شفا حاصل کر سکے۔ اور جب مریض اس کے ساتھ علاج کرنے کا بہتر طریقہ اختیار کرتا ہے تو دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں مگر قرآن میں اس کے علاج اور سبب پر رہنمائی کا راستہ موجود نہ ہو، اور اس بیماری سے پرہیز کا طریقہ بھی موجود ہوتا ہے قرآن میں۔ ہمیں طریقہ نہیں آتا کہ ہم کس طرح شفا حاصل کریں، کچھ نہیں آتا نا، تو کسی بھی بیماری میں کثرت سے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرتے رہیں، اسی سے فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ایمان ضروری ہے، کیونکہ یہاں کہا نا وہ جو ایمان لائیں جن کا یقین ہو ان کے لیے شفا ہے یہ، اور جو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جن کو شک ہو اس میں ان کو نہیں شفا ہوتی، پھر یہ یقین کی بات ہے۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے ایک بات پہلے طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔